السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی ٹرانسلیشن؟ تجوید؟ الحمدللہ۔ تو قرآن پڑھنے کا بہت الحمدللہ مزہ آ رہا ہے۔ اللہ جزا دے ہمارے استاذہ کو، دونوں استاذہ کو، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واسألک لذۃ نظری الی وجہک الہی آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں نا؟ اردو میں مانگ رہے ہیں۔ یہ شیلا نے بھیجی ہے، اس میں بڑی خوبصورت، اس کو جب آپ کریں نا تو اردو میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں پھر عربی میں کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہے سورۃ الاعراف کی آیا نمبر 151۔ کس کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا، قال، کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے میرے لیے، ولی اخی، اور میرے بھائی کے لیے، وادخلنا، اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب آپ واپس آئے تو آگے سے سامری نے ساری قوم کو بچھڑے میں لگایا ہوا تھا، اور آپ اپنے بھائی پہ ناراض ہوئے کہ یہ میرے پیچھے کیا تم نے یہ کیا، منع کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے نہ کرو، تو مجھے نا پھر سارے کہیں گے کہ یہ ہم نے پہلے اس کے ساتھ، کیونکہ اب بھائی نے بھی آگے اسی کے ساتھ کیا ہے، ہاں تو تم مجھے اس میں ایسے نہ کرو اور اس طرح لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اس سے پہلے اسی آیا میں ہم نے دعا اس دن کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو پھر اس پہ خوش ہونے کی بجائے یا ہنسنے کی بجائے اس کے لیے پھر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا تھی بھلا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی، مما ابتلاک بی۔ چلیں پیشہ اللہ ان کو الحمدللہ، یہ بڑی ہمارے لیے بہت اہم دعا ہے یہ، کیونکہ ہم جب کسی کو کچھ اس طرح دیکھتے ہیں نا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، اور اگر ہنسے نا تو ہم اشاروں سے، آنکھوں سے ایک دوسرے کو یوں کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح سے ہے۔ تو اس طرح کرنے کی بجائے نا اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا مانگیں کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، آفانی، آپ نے مجھے اس طرح سے نہیں کیا، عافیت رکھی، مجھے ایسی تکلیف یا ایسی بیماری یا ایسا جو عذر اس کا ہے وہ مجھے نہیں آپ نے دیا۔ اس ٹائم اردو میں تو ضرور مطلب دل میں تو ضرور دعا مانگیں، مما ابتلاک بی، ہاں جس میں یہ مبتلا ہے نا، جس تکلیف میں، جس مطلب جو بعض اوقات ہمیں وہ تکلیف سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یہ تو بس ایسے ہی کہتے رہے، کبھی ایسی سوچ آتی ہے نا کہ تو ہمیشہ ہی کہتے رہتے ہیں کہ بات ہو، لیکن وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ بچوں کو بھی ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ بالکل، تو چلیں یہ بھی آپ کو اس میں بھیج دیں گے، لیکن یہ آپ نا اس کو، اردو تو ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، لیکن اب تھوڑا تھوڑا چھوٹی سی دعا ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے سیل فون میں رکھ لیں، جیسے ہی اس کو اپنا اس میں کھولا تو پڑھ لیا۔ میں نے تو اسی طرح جو دعا یاد ہے ٹھیک ہے، جو نہیں اس کو پھر وہ کھول کے تو پڑھ لیتے ہیں، یا دعا کی بک جو ہے تو یاد کرنی چاہیے ہمیں نا، بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ وہاں پہ بھی ہمارے سوال جواب عربی میں ہی ہوں گے نا؟ کہتے ہیں اللہ میاں اردو بھی آتی ہے۔ نہیں وہ تو پھر جو جس نے دنیا میں کوشش کی ہے عربی سیکھنے کی تو پھر اللہ خود ہی بلوائیں گے، ہماری تو کوئی مجال ہی نہیں ہے نا، ہمارے اندر تو ایسی کوئی طاقت قوت ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں بلوا سکے، تو اردو بھی بھول جائیں۔ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہونی ہے جس نے ہمیں بلوانا ہے۔ تو فرمایا، کالا، کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ انہوں نے یہ سننا ہی تھا اپنے بھائی کی طرف سے، تو کہا رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔
اپنا غصہ جو تھا وہ فوراً ختم کر دیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے. یہ کس کی شان ہوتی ہے؟ مومن کی. یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ غصہ آتا ہے. غصہ دیکھیں نا, غصہ نارمل ہے, نیچرل ہے, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو. بس ہمیں کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, اس کو قابو کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے. تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ اسے غصہ تو آتا ہے لیکن وہ لمبا نہیں غصہ رکھتا, اپنا غصہ جلد ختم کر دیتا ہے. کہ اسے غلط کام پر غصہ آتا ہے لیکن جب اسے کوئی سمجھائے تو فوراً سمجھ جاتا ہے, فوراً سمجھ جاتا ہے, اس کا غصہ طول نہیں پکڑتا. اب یہ انتہائی ضروری ہے ہمیں بھی یہ پریکٹس کرنا. کیونکہ بعض کا جب ہم کسی پر غصہ کرتے ہیں تو سب کو اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. ایک پہ غصہ آیا, جو سامنے اس کو بھی ڈانٹ, اس کو بھی ڈانٹ. غصہ ہسبینڈ پہ آیا, لپیٹ کس کی آ گئی؟ سارے گھر والے, بچوں پہ آیا, کون لپیٹ میں آ گیا؟ میاں آ گیا. تب جب وہ غلط کریں تو کہتے ہیں تواڈے بچے, اور جب اچھا کریں میرے بچے. تو پھر جب اس میں یہ بات ہوتی تو پھر ساروں کو نا لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اب قصور تو کس کا تھا؟ قوم کا. اور انہوں نے کس کو قصوروار سمجھا؟ بھائی کو, کیونکہ اس کو کہہ کے گئے تھے, اس کو قصوروار سمجھا. لیکن جب بھائی نے ایکسپلانیشن دی تو فوراً مان گئے اور بھائی کے لیے کیا شروع کر دی؟ دعا. اپنے لیے بھی اور اپنے والی اخی اور اپنے بھائی کے لیے بھی, دونوں نے کہ اپنے اور بھائی کے لیے دعا شروع کر دی. اب یہاں سے ہم دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی پر غصہ آ جائے اور غلط فہمی کی وجہ سے, مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, اور دوسرا جو ہے شخص معذرت کرے, ایکسپلین کرے تو معاف کر دیں اور اس کے لیے دعا کر دیں. یہ ہے اصل اخلاق اور یہ ہے مومن کی شان کہ جب دوسرا ایکسپلینیشن دے دے کہ ہو سکتا ہے نا ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو اور اسے جب پتہ چلے کہ اس کو غصہ آیا تو بتائے نہیں ایسے بات ہوئی تھی, تو پھر اس وقت فوراً جو ہے وہ غصہ تھوک دیں. اور یہ اصل اخلاق اور کردار کی مضبوطی, یعنی کون کیا فوراً سوری کر لینا اور دوسرے کا خیر خواہ ہو جانا. یہ ہے کرنے کا کام, کیونکہ ہم انسان ہیں نا اور شیطان ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. مرتے دم تک یہ دشمن جو ہے نا ہر وقت ایکٹیو ہو کے ہمارے ساتھ ہے. ہم تو چاہے ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں, یہ بہت ایکٹیو ہے, خاص کر ہمیں غلط کام کروانے میں یہ بہت ہمارے ساتھ ہے. ہمیں ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, ہم چیزوں کو کسی بھی رخ سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب کوئی ایکسپلین کرے کہ ایسے نہیں ایسے ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر مان جانا چاہیے. پھر ہمیں مان جائیں, سمجھ بھی جائیں, ظاہر پر معاملہ کریں اور ایسے ہو جائیں جیسے غلط فہمی ہوئی ہی نہ تھی. کیوں؟ کب؟ جب کوئی ایکسپلین کر دے. غصہ آیا, اگلے نے بتایا نہیں ایسے نہیں تھا ایسے, تو پھر فوراً مان جائیں, اندر سے غصے کو ختم کر دیں. فوراً کہا, اسی لیے کہا مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی. وَأَدْخِلْنَا, اور داخل کر ہمیں فی رحمتک, اپنی رحمت میں. کیوں؟ کیونکہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو سب سے بڑھ کر وہ جو ہے رحم فرمانے والا ہے. اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے بھائی کو بھی بخش دے, کیونکہ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے. ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے. تو ہمارے لیے بھی یہ دعا ہونی چاہیے کہ جب ہمیں بھی غصہ آئے کسی پر تو ہم بھی فوراً اپنی بھی لیے بھی دعا مانگے, کیونکہ غصہ ہم نے بھی کیا نا, ناراض ہم بھی ہوئے, تو جب ہم اس پہ ناراض ہوئے تو ڈس ہارٹ وہ بھی ہوا, اس کا بھی دل دکھا. تو اپنے لیے بھی کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے, اور ان کی وجہ سے جو میرا دل دکھا ان کو بھی معاف کر دے, اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر. اور وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ, اتخذوا, جنہوں نے بنا لیا, العجل, بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود, یعنی بچڑے کی پوجا کرنے والے جو ہیں, سَيَنَالُهُمْ, ان قریب پہنچے گا ان کو, غضب من ربہم, غضب ان کے رب کی طرف سے, وذلۃ فی الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی میں ذلت. بچڑے کی پوجا کرنے والوں پر اللہ کا غضب آ کر رہے گا. اور غضب کیا ہوا تھا اللہ کا؟ ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کو کہا. جب انہوں نے معافی مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے جنہوں نے یہ غلط کام کیا دوسرے ان کو قتل کریں. اور ذلت کیا تھی کہ میدان طیہ میں 40 سال تک ان کو رکھا گیا,
یہ ان کو دنیا میں ان کو یہ ذلت دی گئی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مفترین کو، جھوٹ گڑنے والوں کو. اب یہ ان کے ساتھ کیوں اللہ کا غضب اور محتاجی ان پہ ہوئی؟ کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان کو دنیا میں بھی سزا مل کر رہے گی. کچھ گناہ ایسے ہیں اور ان میں والدین کی نافرمانی بھی آتی ہے. والدین کو ستانا، ان کو تنگ کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں. تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ غلط کام کر کے پھر توبہ کر لوں گی، ہوتا ہے نا ایسے. تو بعض گناہوں پر توبہ کرنے سے پہلے بھی شامت آ سکتی ہے. اللہ کا غضب ہے نا، جس طرح اس کی رحمت وسیع ہے اسی طرح اس کا غضب بھی بے انتہا ہے. کبھی بھی اس لیے جان بوجھ کر گناہ نہ کریں، اور اگر کبھی بھی مزے کی خاطر گناہ کرنا نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنا بھول جائیں اور توبہ سے پہلے ہی پکڑ آ جائے. گناہ کسی بھی صورت میں کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ جان کر نہ انجانے میں. کوشش کرنی چاہیے کہ بچ جائیں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح پھر ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کا. اسی طرح جو جزا ان کو ملی ہم بدلہ دیتے ہیں، اور مفترین کو بھی. مفترین کون ہوتے ہیں؟ الزام تراشی کرنے والے، غلط کام کرنے والے. ان کو بھی اسی طرح کی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مفتری کون ہوتا ہے؟ جو دین میں نئی نئی چیزیں گھڑ لے، جیسے بدعات وغیرہ. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں سفیان ابن عیینہ نے کہا ہر بدعتی ذلیل ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت کی ذلت ان کے کندھوں سے نمایاں ہوتی ہے، خواہ وہ خچروں اور اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑوں پر ہی سوار کیوں نہ ہوں. تو جو لوگ دین میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی شکلوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے مجرموں کو پکڑ کے مارا جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا تھا، ان کو قتل کیا. ہر قبیلے نے جن نے ان کو اس بات پہ لے کے آئے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، ان سب کو پھر باقی لوگوں نے پکڑ کے اپنے ہر قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کیا. اور اس کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو جس طرح سے ان پہ توبہ کرنی چاہیے اس کے بعد پھر توبہ قبول ہوتی ہے. تو ان کی یہ جو انہوں نے شرک کیا تھا، جو بچڑے کو، اور پتہ ہے نا کہ شرک کی معافی نہیں ہے جب تک انسان دنیا میں اس سے توبہ نہ کر لے. تو توبہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو قتل کرو، اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. کیوں؟ کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر حد جاری ہوتی ہے نا، ایسے گناہ جن پر حد جاری ہوتی ہے، جیسے زنا ہے کہ اگر شادی شدہ نے کیا ہے تو اس کو کیا کرو؟ کوڑے مارو. اور اگر کنواری نے کیا ہے تو اس کو سنگسار کر دو، رجم کرو اور اس کو جو ہے وہ سنگسار کر دو. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر حد جاری ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اس پر حد جاری، اور حد کا جاری ہونا پھر توبہ کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی نا کہ مجھے ناجائز حمل ٹھہر گیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ پہ جو سزا ملنے والی، میں چاہتی ہوں دنیا میں مجھے اس کی سزا مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اس بچے کو پیدا کرو. پھر وہ آئی پیدا کر کے، تو آپ نے کہا جاؤ اب اس کو کھلاؤ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے کے خود قابل ہو جائے گا تو پھر آنا. تو پھر جب وہ کھانے خود سے، وہ اس کے ہاتھ میں اس نے روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا تھا، آ کے کہا یا رسول اللہ یہ اب کھانے لگ گیا، خود کھانے لگ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس کو سنگسار کر دو. پھر اس عورت کو پتھروں سے، کیونکہ وہ ضد کر رہی تھی کہ مجھے دنیا میں ہی اس گناہ کی سزا یہ زیادہ کم ہو سکتی بنسبت آخرت کے، کیونکہ اس پہ حد ہے کہ اگر یہ گناہ ہو تو اس پہ یا رجم کرو یا کوڑے مارو، تو مجھے دنیا میں اس کی سزا دے دیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لے لیا اور اس کو پھر باقی سب نے پتھر مار کے اس کو مار دیا. تو کچھ ایسی ہوتی ہے توبہ کہ حد جاری ہونا پھر توبہ کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بدعات ایجاد کرنے والوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی رسوائی ملتی ہے.
لہٰذا ہم سب کو بھی دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے. دین کے معاملے میں غلط بیانی، غلط طریقے جو قرآن اور سنہ میں نہیں ہیں ان کو ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ قرآن اور سنہ کو. تو جو چیز اس میں نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں، جو ہمارے نبی نے کر کے نہیں دکھائی، اسے ہمیں بھی نہیں کرنا. اور اگر ہم خود سے کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ بدعت بن جاتی ہے. اور پھر بدعت کدھر لے کے جاتی ہے؟ گمراہی کی طرف. اور گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف. اس لیے غلط طریقے دین میں ایجاد کرنے سے ہمیں بھی بچنا ہے. فرمایا والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے. اور وہ لوگ کون لوگ؟ عاملو، جنہوں نے عمل کیے السیئات برے. ثم پھر تابو، انہوں نے توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد. کس کے بعد؟ سیئات کے بعد، برے کام کرنے کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی. وآمنوا، اور ایمان لے آئے. تو غلط کام کرنے کے بعد جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے، یعنی نئے سرے سے اپنے طریقے کی اصلاح کی. ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک رب تیرا اس کے بعد البتہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اللہ بڑا، غلط کام بھی ہم کرتے ہیں، ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غفور الرحیم نہیں. لیکن کب؟ وہ فرما رہے ان ربک من بعدہا، جب ہم غلطی کریں اور اس کے بعد توبہ کر کے اور پھر اصلاح کریں، پھر دوبارہ لوٹ کے ادھر نہ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے والا ہے. ہمارے اصلاح کے بعد اللہ ہمیں معاف فرمانے والا ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی شرائط میں سے ہے یہ کیا؟ کہ اصلاح اور ایک طرح سے نئے سرے سے ایمان لانا. جب ہم غلط کو چھوڑ کے صحیح کرتے ہیں تو وہ نئے سرے سے بات بنتی ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کو غلط کو چھوڑا. تو یہ شرط ہے توبہ کی شرائط میں سے کہ اصلاح کی جائے. فرمایا ولما، اور جب سکتا، ٹھنڈا ہوا، موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، یعنی جب ان کی ناراضگی دور ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، اخذ الالواح، پکڑ لی تختیاں. اب جو تختیاں ٹوٹی ہوئی تھیں وہ اٹھا لی، کیونکہ پہلے وہ اس طرح رکھی نا تو وہ ٹوٹ گئیں. اب ان تختیوں کو اٹھا لیا. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگر گرائی ہیں تو اب اٹھاؤں گا نہیں، اٹھا لی. یہ بھی کس کی شان ہوتی ہے؟ مومن کی شان ہوتی ہے، ایمان والوں کی شان ہوتی ہے کہ اگر کبھی اس طرح سے ہو پھر وہ اس کے بعد بھی اکڑ نہیں رکھتے، پھر بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. اٹھا لی. وفی نسختہا، اور اس کی تحریر میں ہدم و رحمہ، ہدایت اور رحمت تھی. نسخہ سے ہے، نسخہ کسے کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی تحریر کو، کاپی کو نسخہ کہتے ہیں. اس میں کیا تھا؟ ہدم و رحمہ، ہدایت اور رحمت. للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم وہ جو لربہم یرہبون، اپنے رب کے لیے ڈرتے ہیں. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقین کو. متقین کو، للمتقین، متقین کو. اور کس کو؟ یرہبون، جو ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں، یرہبون کو. تو جو قرآن سیکھتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا. جو اس فکر میں مبتلا ہوں، جو غفلت نہ کریں، جو کبھی بھی اس چین میں نہ آ جائیں کہ اب تو سب ٹھیک ہے، میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، اب تو میری بخشش ہو جائے گی، اب تو میں نے بہت پڑھ لیا، اب اور کیا چاہیے. تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت کردار سامنے آتا ہے کہ جب بات پتہ چلی، معاملہ طے ہوا، غصہ بھی ختم ہو گیا اور اپنے کام اور مشن کو نئے سرے سے شروع کر دیا. اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کوئی کرائسس آ جائیں، کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے یا کسی وجہ سے کوئی چھٹ جائے، ہمیں دوبارہ موڈ بناتے ہوئے بھی دنوں لگ جاتے ہیں. ایک دفعہ موڈ آف ہوا تو اس موڈ کو آن کرتے ہوئے کئی دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ اب تم نے چونکہ یوں کہہ دیا تھا نا، اب میرا موڈ نہیں، اب میں یہ نہیں کر سکتی، اب بس جاؤ یہاں سے، بس ابھی میرا موڈ ابھی صحیح نہیں ہوا، اس لیے ابھی جاؤ یہاں سے.
اہم بات یہاں پہ کیا پتہ چل رہی ہے کہ موڈ کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے. جب بات کلیریفیکیشن ہو جائے تو بس پھر موڈ ٹھیک کر لینا چاہیے. ختم، بات ختم، موڈ جو ہے وہ بھی ٹھیک. جیسے ابھی انہی آیا میں ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنا غصہ آیا تھا کہ بھائی کے بال پکڑ کر کھینچے، تختیاں پھینک دی، لیکن جب ایکسپلینیشن ہوئی تو فوراً وہ سب نارمل ہو گئے اور پھر نئے سرے سے تختیاں اٹھائیں اور پھر وہی اللہ کی بات شروع کر دی. یہی صبر ہے جو کرنے کا کام ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کرتے چلے جائیں، چاہے غصہ آئے، کچھ بھی ہو، کسی بھی حال سے گزریں، فوراً کیا کریں؟ الوا پکڑے رکھیں. الوا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو. قرآن پکڑے رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں. کیوں؟ کیونکہ اسی میں ہدایت اور رحمت ہے. اور یہ کون کرے گا؟ وہی جس کے دل میں رب کا ڈر ہو. حب جو ہوتا ہے نا وہ خوف سے زیادہ شدید ہوتا ہے. ایک تو خوف کی کیفیت ہوتی ہے، حب ایسا ڈر ہے جو خوف سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، جو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہدایت اور رحمت کے ساتھ ہمارے دل بھی کانپ جائیں. جب ہم کچھ غلط کریں تو اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دے، ہمارے جسم کے رونگٹوں کو کھڑا کر دے، تاکہ پھر ہم اس سے بچ سکیں. پھر فرمایا وَاخْتَارَ، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، اپنی قوم میں سے 70 رجلاً لوگوں کو، لیمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے. ہماری ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا. اب یہ وقت چن لیا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا جو سمجھدار تھے، اور انہیں پہاڑ پر بلایا گیا تاکہ ان کے اندر کچھ نشانیاں دیکھ کر مزید ایمان پیدا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت کے مطابق 70 لوگوں کو لے کر دوبارہ کوہ طور پر گئے. ایک دفعہ تو خود گئے تھے نا، پھر 70 لوگوں کو لے کر گئے. کب؟ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، توبہ کی، اور پھر وہاں پر دوبارہ سے وہاں پر لے آ گئے. پہلے خود گئے، اب 70 ساتھ مزید لوگوں کو لے کر گئے. اور اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. اس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ 70 لوگ اپنی پوری قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر اللہ کے حضور توبہ کرنے گئے تھے اس جرم پر جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ بچڑا بنایا تھا اور اس کی پوجا کی تھی، بچڑے کی پوجا کر کے. تو وہاں جا کر پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی. ان میں سے ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ دے جو اس سے پہلے تو نے کسی کو نہیں دیا، اور نہ آئندہ کسی کو دینا. تو اس پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعا پسند نہ آئی. اس کی بنا پر پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو گئی. اخذتهم الرجفہ، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. اور سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ہم نے فاخذتهم الصاعقہ، پکڑ لیا ان کو بجلی نے. تو ان پر جو ہے اللہ نے وہاں پر زلزلے اور گرج چمک کسی کیفیت طاری کی تاکہ ان کے اندر ایک خوف بھی پیدا ہو اور یقین بھی آئے اور ایمان کی کمزوری بھی دور ہو. کیوں؟ کیونکہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو پھر انسان سے ایک غلطی نہیں ہوتی، غلطی پر غلطی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر غلطی پر غلطی ہوتی چلی جاتی ہے. اب ہوا یہ، اس زلزلے اور گرج چمک کی وجہ سے یہ لوگ گر گئے، اور جب گرے تو پھر اتنا خوف زدہ تھے کہ مر گئے یہ لوگ جو تھے. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے. تو یہ تو چنے ہوئے لوگ تھے، میں تو یہ قوم میں سے کریم آف دا نیشن لے کے آیا تھا، چن کے لے کے آیا تھا کہ یہ لوگ ان کو جو لے کے جاتا ہوں، تو اگر ان کو میں واپس نہ لے کر گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. بندے اس لیے لے کے گیا تھا کہ وہاں پہ وہ ان کو مار کے آ گیا. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو وہاں پر پھر وہ اللہ کے حضور
کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں، قالا کہا، ربی اے میرے رب، لو شئتا اگر تو چاہتا، اہلکتا ہوں تو ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل اس سے پہلے، وَإِيَّیَ اور مجھ کو بھی، اتہلکنا کیا تو ہلاک کرے گا ہم کو، بیما باوجہ اس کے جو فعلا کیا، السفہاء بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کیا جو بے وقوفوں نے، اس کے لیے ہم بھی پکڑ میں آ گئے۔ وہ احمق لوگ کون تھے؟ السفہاء کون تھے وہ لوگ؟ وہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے، یا وہ جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کچھ نے کیا تھا نا، جب آئے تھے تو کہتے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں سورۃ البقرہ میں، ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو میری قوم نے جو جو بھی غلطیاں کی ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے اور ان کی وجہ سے ہم کو نہ پکڑ۔ ان ہیا نہیں یہ الا مگر فتنہ کا آزمائش تھی تیری طرف سے، یہ تو تیری آزمائش تھی بنی اسرائیل پر۔ کون سی؟ کہ سامری نے ان کو بہکایا اور یہ اس کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے، یہ ایک طرح سے ان کی آزمائش تھی۔ تو انہوں نے جو قصور کیا اس کی بنا پر وہ بھی پکڑ میں آ گئے جنہوں نے قصور نہیں کیا تھا، اور یہاں آ کر نیا مطالبہ کر دیا۔ فرمایا تو دلو تو گمراہ کرتا ہے، بیہا ساتھ اس کے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ تو گویا جو بھی آزمائش انسان پر آتی ہے وہ انسان کو دو راستوں میں سے ایک کی طرف لے جاتی ہے۔ تو دلو بیہا من تشاء تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس آزمائش کے، گمراہی کی طرف جسے تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ تو جب آزمائش آتی ہے تو دو راستے بن جاتے ہیں، وہ انسان کو دو راستوں میں سے ایک کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر انسان خیر اور شر سے آزمایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کیوں آزمایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے، اور اس میں ہم سب کا بار بار ہر روز ایک امتحان ہوتا ہے۔ کچھ امتحان چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ امتحان بڑے ہوتے ہیں، اور ہر امتحان کے بعد اس بات کا خطرہ ہوتا ہے، کس بات کا؟ کہ انسان اس میں پڑھ کر کہیں بھٹک نہ جائے۔ ہر امتحان کے بعد اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں انسان اس میں پڑھ کر بھٹک نہ جائے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں نے بہت نیکیاں کر لیں، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اب تو بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا، قرآن بھی روز میں اتنا رکوع پڑھتی ہوں، اور میں اس طرح سے قرآن سیکھنے بھی جاتی ہوں اور قرآن سکھانے بھی جاتی ہوں، اور میں اس طرح سے یہ کام کر رہی ہوں، والنٹیئر بھی کرتی ہوں، میں وہاں پہ جا کے یہ کام بھی کرتی ہوں، تو میں نے تو بہت کچھ کر لیا اور اچھے کام کر لیے، دین کا اتنا علم حاصل کر لیا، میرے لیے زندگی کا باقی سفر جو ہے نا بہت اچھا ہے، بہت اچھا گزرے گا، کیونکہ اب میں نیکیوں میں طرف آ گئی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اس کے دل میں میری کتنی محبت، ایمان اور تقویٰ کی کیسی کیفیت اب اس کے اندر ہے۔ اب میرے پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، لہٰذا کبھی بھی کسی حال میں بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر کا ڈر رب کا کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں ساری زندگی تقویٰ والی عطا کرے، اور ہمیں موت بھی آئے تو تقویٰ کی حالت میں آئے۔ ہمارے دل سے کبھی بھی اللہ کا ڈر ختم نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ہمارا دل اللہ کے خوف سے کانپتے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان دراصل امتحان سے اسی وقت نکلے گا، کب؟ جب جسم سے روح نکل جائے گی۔ جب انسان کے جسم سے روح نکلے گی نا تو پھر امتحان ختم ہوں گے۔ تو جب تک جسم کے اندر یہ روح ہے، امتحان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ خطرہ کس بات کا؟ کہ کدھر چلے جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ کا ڈر دل سے نہیں نکالنا، کیونکہ یہ نکل گیا نا تو پھر بھٹکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو اس ڈر کو ہمیشہ اپنے اندر رکھنا ہے۔ تو اس لیے یہ بات قابل غور ہے، کیا ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء۔ تو فرمایا انتا تو ولینا، ہمارا دوست ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا پروٹیکٹر ہے،
فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں، ورحمنا رحم کر ہم پر، وانت خیر الغافرین اور تو بہترین ہے بخشنے والوں میں، بہترین مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو مغفرت کے ساتھ جب رحمت کا لفظ آتا ہے، دیکھیں یہاں پہ 2 لفظ ہیں، فاغفر لنا بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم کر ہم پر۔ اسی طرح کا ورڈ اور کون سی دعا میں آتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 جو آیات ہیں، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا۔ تو مغفرت کے ساتھ جب رحمت کا لفظ آتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ جو کچھ ہم نے کیا اس پر ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھ، تاکہ ہم کسی اور فتنے میں نہ پڑیں، ہم آئندہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ توبہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، جب انسان اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر یاد رکھیں، ایک دفعہ ہم سے غلطی ہوئی نا، پھسل گئے ہم، تو آئندہ بھی پھسلنے کے چانسز باقی رہتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہتے ہیں۔ تو آئندہ کی پھسلن سے کیا چیز بچا سکتے ہیں؟ صرف رب کی رحمت۔ اس لیے جب بخشش مانگیں تو ساتھ اس کی رحمت بھی مانگیں، ساتھ اس کی وہ بھی آیت ہے نا، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ تو جب بخشش مانگیں رب سے تو ساتھ اس کی رحمت بھی مانگیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی ہمیں آئندہ کی پھسلن سے بچا سکتی ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے کہ وہ خود کسی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہمارا نفس تو ہر وقت ہمیں برائی پر اکساتا ہے۔ لیکن مغفرت کے ساتھ رحمت کا لفظ ہے تو کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ میں نے یہ گناہ کیا، تو پھر ساتھ ہم اس کی رحمت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اب ہمیں آگے سے بچا سکتی ہے، اور جنت میں بھی جائیں گے تو اس کی رحمت سے ہمارے عمل ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے جب تک اس کی رحمت نہ ہو۔ تو مغفرت بھی تبھی ہوگی جب اس کی رحمت آئے گی، تو آئندہ تبھی بچ سکیں گے نا گناہوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب مغفرت اور رحمت 2 لفظ ساتھ ساتھ آتے ہیں، ایک معافی مانگی، دوسرا اس کی رحمت مانگی کہ اللہ آئندہ نا ہمیں اس گناہ سے تو نہیں ہمیں بچانا ہے، کیونکہ خود انسان کے اندر کوئی ایسی قابلیت نہیں کہ وہ خود کسی برائی سے بچ سکے اور حق پر قائم رہ سکے، کیونکہ پھسلنے کے چانسز ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور اسے بچانے والا صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دیکھیں بہت سے لوگ حج کر کے آتے ہیں، کچھ دن تو بہت ان کے دل کی حالت سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ حج کر کے آئی ہے، نرم مزاج ہو جاتے ہیں، بات بھی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ٹائم گزرتا جاتا ہے، پھر اگلا آنے پھر لگتا ہے کبھی دیکھ کے کہ اچھا ہے حج کر کے آئی سی۔ یہ مطلب بعد میں انسان کو کئی دفعہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہے۔ تو یہ چانسز رہتے ہیں، بے شک ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں، عبادت گزار ہو لیں، رمضان میں ہماری کیسی کیفیت ہوتی ہے ہماری عبادتوں کی، کہاں دوڑ دوڑ کے ہم تراویح میں آ رہے ہوتے ہیں، ہم دورہ قرآن میں آ رہے ہوتے ہیں، ہم خود گھر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت میں ادھر افطاری اس کو بلا رہے ہیں، ادھر صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جیسے رمضان گزرتا ہے ساری ایکٹیویٹی ہماری جو ایک وہ والی ہوتی ہے عاجزی والی، وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس روٹین میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے پھر اگلے سال رمضان اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، پھر ہماری ٹریننگ کے لیے، پھر ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے، کیونکہ ایک دفعہ پھسلے تو دوبارہ بھی چانسز رہتے ہیں پھسلنے کے۔ بالکل بالکل، اور اس سے بچانے والا بالکل صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ لہٰذا جب بھی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت بھی مانگیں تاکہ آئندہ محفوظ رہیں۔ کبھی آپ کو پہاڑی علاقے پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ جب ہم وہاں پہ کیسے اس طرح کر کے وہ ان کے وہ موڑ آ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم ایک موڑ سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد ہم بے خوف ہو جاتے ہیں۔ کب ہمارے اندر سے خوف نکلتا ہے؟ جب ہم وہ سارا راستہ طے کر لیتے ہیں، کمپلیٹ منزل پہ پہنچتے ہیں، تو تب دل میں سکون آتا ہے۔ نہیں تو یہی ہوتا ہے ابھی آگے موڑ ہے، پتہ نہیں آگے سے گاڑی سے بچا جانا ہے کہ نہیں، نیچے کھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اوپر روڈ جا رہی ہوتی ہے۔ جب تک وہ پورا صرف یہی نہیں کہ ایک راؤنڈ کر لیا تو اس کے بعد بے خوف ہو جاتے ہیں، تب جب منزل پہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ایک غلطی کے بعد پھر بے خوف نہیں ہونا، چانسز رہتے ہیں آئندہ بھی غلطی ہونے کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی خیر و بھلائی اور عافیت کی دعا کرتے رہنا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ اپنی خیر و بھلائی ہم پر نازل کرتے رہنا. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین. پھر فرمایا وَاکْتُب اور لکھ دے لنا ہمارے لیے فی ہذہ دنیا حسنہ اس دنیا میں بھلائی. یہ اسی طرح کی دعا ہے جو عام طور پر ہم مانگتے ہیں نا وفی الآخرہ وَاکْتُب لنا فی ہذہ دنیا حسنۃ وفی الآخرہ. یہ بالکل ویسی دعا ہے جیسی ہم مانگتے ہیں. کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں حسنہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صحت، عافیت، لوگوں کی محتاجی سے بچنا اور ہر طرح کی خیر و بھلائی. لیکن دنیاوی نعمتوں کے علاوہ خصوصی طور پر ہنسنا کیا ہے؟ نیکیوں کی توفیق ملنا. نیکیوں کی توفیق ملنا، نیک کام کرنے کے مواقع ملنا. تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں ایسے مواقع عطا کر کہ ہم بھلائیاں کرتے رہیں اور بھلائیوں میں مزید آگے بڑھتے رہیں. صرف کار کریں ہی نا، اور آگے بڑھیں، بھلائیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تو وَاکْتُب لنا فی ہذہ دنیا حسنہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، یعنی اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھا کرنے کے مواقع لکھ دے، ہمارے حصے میں کر دے، ہمیں توفیق دے. یہ مانگا کریں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک کام کرنے کے توفیق دے اور لکھ دے ہمارے حصے میں نیک کام کرنا. نیکیوں میں نیک کام کرنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہمارے حصے میں لکھ دے. ہمیں اس پر قائم رکھنا. بالکل. اور ہمیں اس کی توفیق دیے رکھنا اور ہمیں اس پر استقامت بھی عطا کرنا. وفی الآخرہ اور آخرت میں. آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ جنت اور جنت میں داخلہ، جہنم سے رہائی اور اللہ کی رحمت اور اس کی رضا. یہ ہے آخرت میں ہنسنا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جب وہ ہمیں کسی بھی نیکی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کا حریص رہنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے لیے نیکی کرنے کے مواقع آسان کر دے. اللہ ہمیں وہ طریقے سجھا دے جس پر ہم نیکی کما سکیں. ہمیں وہ طریقے سجھا دے اور ان کو ہمارے لیے آسان کر دے. ہم سے ان کی توفیق کبھی نہ چھیننا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نیکی انسان اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے، ورنہ بڑے بڑے مواقع ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. بعض اوقات بلیو می نیکی کرنا ہماری ریچ میں ہوتا ہے، سامنے پڑی ہوتی نیکی، لیکن ہم کر نہیں پاتے، کوئی اور کر جاتا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلے چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. گھر میں ہی کو کہتے ہیں پانی لا دو. اب کہہ رہے ہیں وہ، تو ہم اٹھتے اچھا لا دیتی ہوں، یہ دیکھ لوں، یہ اتنا سا رہ گیا، یہ کر لوں. سوری. اتنی دیر میں کوئی آ کے وہ فوراً آواز پڑتی کسی کے کان میں، وہ آ کے پانی دے جاتا ہے. سامنے ہے نا نیکی، لیکن اٹھ کے کر نہیں سکے کیونکہ رب کی طرف سے توفیق نہیں تھی. توفیق بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس کو میں خواہش دوسرے کو نہیں دیتا. اللہ کو پتہ ہوتا ہے توفیق ہی نہیں تھی. تو اسی لیے فرمایا وَاکْتُب لنا فی ہذہ دنیا حسنہ وفی الآخرۃ. تو ہمارے لیے لکھ دے کہ اللہ ہم اچھا کرتے رہیں اور تیری رحمتوں میں رہیں اور آخرت میں تو یقینی طور پر اپنی رضا اور جنت سے نواز. بلکہ مجھے دی ہے لیکن وہ مجھے لگ رہا پانی میں نے پانی کی بوٹلس رکھی تھی کپبورڈ میں اوپر چھپا کے کہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہٹا دی. ایک منٹ سے کچھ نہیں ہو. اللہ صحت تندرستی کا سب کو.
1 बज रहा है। सॉरी अब सर्दियाँ आ गई, हम लोगों को कब क्या मजा करना चाहिए। मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे हिस्से में कर दे कि हम अच्छा काम करते रहें और तेरी रहमतों में रहें, और आखिरत में तो यकीनी तौर पर तू हमें अपनी रज़ा और जन्नत से नवाजना। फरमाया आमीन। इन्ना बेशक हम खुदना हदायत पाई हमने इलाइका तेरी तरफ। हम हर हाल में हुदना कहते हैं हदायत पाने से रजू किया हमने। हम हर हाल में तेरी ही तरफ रजू करते हैं, तेरी ही तरफ पलटते हैं। अब ये दुआ किसकी थी? मूसा अलैहिस्सलाम की। और किसके लिए मांगी थी? अपने और अपनी सारी कौम के लिए कि अल्लाह तू हम सबको ऐसी तौफीक देना। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? काला, फरमाया, अजाबी, मेरा अजाब, उसीबो, मैं पहुंचाऊंगा, भी इसको, उसको, मन अशाउ, जिसको मैं चाहूँगा। मेरा अजाब मैं जिसको चाहूँगा मैं उसको दूंगा। व रहमती, और रहमत मेरी, वासियत छाई हुई है कुल्ला शई, हर चीज़ पर। अब दुआ सब के लिए थी, मगर फ़ायदा इनफरादी हैसियत में होगा, इज्तमाई फ़ायदा नहीं होगा, इंडिविजुअली फ़ायदा होगा। इनफरादी हैसियत में। आखिरत में निजात किसी गरोह से वाबस्ता होने में नहीं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि मैं ये वादा सब के लिए नहीं करता। मैं ये सब के लिए वादा नहीं करता। मेरा अजाब जिसे मैं चाहूँ दूँ, और मेरी रहमत आम है, लेकिन वो किसके हिस्से में आएगी? फरमाया फासा अक्तुबूहा, तो अन करीब मैं लिख लूँगा इसको, किसको? अपनी रहमत को। किन के लिए? लिल्लाज़ीना, उन लोगों के लिए। कौन लोग? यत्तकूना, जो तकवा इख्तियार करते हैं। उनके लिए जो डरते हैं, जो फिक्रमंद रहते हैं। किस बात से? क्या बनेगा हमारा, क्या होगा हमारा, किस हाल में अल्लाह के पास हम हाजिर होंगे, वहाँ क्या बनेगा हमारा। जिनकी नज़र अपने गुनाहों पर होती है, अपनी कमी कोताही पर होती है, उन्हें अपने फ्यूचर यानी आखिरत का हमेशा अंदेशा लगा रहता है, हमेशा फ़िक्र लगी रहती है, और कभी भी वो इस फ़िक्र से आज़ाद नहीं होते। कुछ भी कर ले चैन नहीं पाते कि हमने बहुत कुछ कर लिया, कभी भी अपना कुछ किया बड़ा नहीं लगता। इसीलिए फरमाया मेरी रहमत उनके लिए है जिनके अंदर तकवा है। तू न ज़कात, और वो देते हैं ज़कात, ज़कात भी अदा करते हैं। अब ज़कात में 2 चीज़ें आती हैं, एक है बदनी ज़कात और एक है बदन की ज़कात भी और माल की ज़कात भी। बदन की ज़कात क्या होती है? जैसे रोज़ा, नफ्स का तज़किया, अपने आप को शिर्क से बचाना और बिद्दत से पाक करना, खुद को बुरे इखलाक से पाक करना और नेगेटिव ख़यालात से बचना, खुद को पाक करना नेगेटिव से, यानी जो अपना तज़किया करते रहते हैं। और माल की ज़कात क्या होती है? साहिब नसाब के ऊपर एक ख़ास मिक़दार में माल का कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालना होता है। वो कितना होता है? 2.5% होता है। ज़कात में वॉलंटियर वर्क दिया जाएगा ना, माली ज़कात में। अब देखिए, एक तरफ तज़किया में अंदर के तकवा की बात है और दूसरी तरफ तज़किये की बात है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि वो लोग जो अल्लाह से डरते हुए गुनाहों से बचते रहें और सिर्फ ज़ाहिर की नहीं, अपने अंदर की भी फ़िक्र करते रहे कि वहाँ ऐसी कोई बीमारी जड़ ना पकड़े जो सारा कुछ अपने में समेट ले। जैसे कोई भी पौधा होता है, मिसाल के तौर पर, तो उसके साथ बीड्स उगाती हैं। अगर आप उन बीड्स को ना निकालें तो क्या होता है? पौधा खराब, असल पौधा सूख जाता है। इसी तरह एक आकाश बेल होती है, वो क्या करती है कि वो जब ऊपर को आती है तो एक पूरे पौधे के ऊपर उसको लपेट लेती है, जकड़ लेती है, और उस पौधे की सारी ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, वो सूख जाता है, कुछ नहीं बचता उसमें से। इसी तरह बाज़ खराबियाँ, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं इंसान के अंदर, जो इंसान के अंदर का नूर
اس کا ایمان، اس کا اخلاق اور اس کا کردار، ہر چیز کو چوس لیتے ہیں، ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ حسد، تکبر، بغض، کینہ، نفرت، بخل اور جھوٹ، ریاکاری. یہ سارے ایسے گناہ ہیں انسان کے اندر کے کہ جو انسان کا اندر اس کے نور، ایمان، اخلاق سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، چوس کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنے اندر کی مسلسل صفائی کی جاتی رہے. جس طرح مالی آتا ہے نا، جب پودوں کو اس کے اندر سے اگی ہوئی غیر ضروری جڑی بوٹیاں صاف کرتا ہے، کتنا دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ وہی لان ہے، ابھی اس پودے کی کیا تھی اور اب کیا ہے یہ. اور جتنی صفائی اس پودے کی ہوگی، اس کی گوڈی ہوگی، اس کو وقت پہ پانی ملے گا، دھوپ آئے گی، سب کچھ اس کے، کتنی جلدی وہ پودا درخت بن جائے گا صرف اس کی صفائی رکھنے سے، اس کا خیال رکھنے سے. تو جتنا ہم ظاہر کا خیال رکھتے ہیں نا اپنا، اتنا ہی ہمیں اپنے باطن کا بھی خیال رکھنا ہے. اندر کی صفائی بے حد ضروری ہے جس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. اور رب نے معاملہ بھی ہمارے ساتھ کس سے کرنا ہے؟ ہمارے باطن کے ساتھ. تو جتنی ہم ظاہر کی صفائی رکھتے ہیں نا، ذرا سی ہمارے اپر لپس ہونے والے ہیں کیسے دوڑیں لگتی ہیں ہمارا فیشل ہونے والا، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا کیا کام ہونے والا ہے. تو اسی طرح ہمیں اپنے اندر کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے اندر سے ایسی کون کون سی بیماری ہے جو ابھی ہم نکال نہیں سکے، جس کی آپ بہت ضروری. اسی لیے اس والے آپ کے جو ہے نا ایگزام، اس میں اب یہ کویسچن آ رہا ہے کہ ابھی تک کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنے لیے پا نہیں سکے. قرآن کے ساتھ پچھلا تو تھا نا کہ ہمارے اندر ہم نے کیا کیا پا لیا. اب اس میں ہوگا پاتے ہیں پھر کھو دیتے ہیں، پاتے ہیں پھر کھو دیتے ہیں. اب کچھ ایسی ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ جو ہے نا ان چیزوں کو پکڑیں، ان کو روٹس کو پکڑیں اور ان کی اصلاح کے لیے چھوٹی موٹی واقعات کے ساتھ ہم آگے چلیں تاکہ وہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو جائے. کوشش ہو جائے ہماری کہ مسلسل صفائی ہوتی رہے. فرمایا والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. کون سی آیات؟ قرآن کے جو بھی احکامات ہیں سب کو مانتے ہیں. لہٰذا اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ کی کتاب اور آیات سے مضبوط تعلق ضروری ہے. کیا ضروری ہے اللہ کی رحمت پانے کے لیے؟ اللہ سے پیار اور ایمان، مضبوط تعلق. جی، اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات سے مضبوط تعلق، یعنی ماننا اللہ کے احکامات کو ضروری ہے. تو بہرحال خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ دعا کے ساتھ انسان کے لیے کوشش بھی شرط ہے. ان الانسان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو دعا کے لیے ساتھ ساتھ کوشش بھی شرط ہے. پھر یہ کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ورحمتی واسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو پکڑنے کے لیے گھات میں لگا ہوا ہے، چھپ کر دیکھ رہا ہے کہ کون غلطی کرے تو میں جلدی سے اس کو پکڑ لوں. وہ تو جو غلطی کرتا ہے اس کو مہلت دیے جا رہا ہوتا ہے، جیے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اپنے کسی بھی بندے کو وہ سزا دے. تو لیکن جب بندہ حد کر دیتا ہے نا، لمٹس کراس کر جاتا ہے، تو پھر اس کی پکڑانی بنتی ہے اور تب پکڑتا ہے وہ. تو گھات میں لگا ہوتا ہے کہ کون غلطی کرے میں پکڑوں اور سزا دوں. ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ کی رحمت ہم پر آئے، اور ہم ان کاموں اور ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ کا غضب آئے. بات کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہمارے ہی میں کمی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں کمی، ہماری طرف سے کمی کوتاہی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اب وہ کام جو ہے ہمارا ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جن سے ان کا عذاب آئے، اللہ کا عذاب آئے. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہر چیز کو لمٹ میں رکھا ہے. جیسے پانی ہے، اللہ نے ایک باؤنڈریز بنا دی ہے نا اس کی، سمندر کی بھی، دریاؤں کی بھی، نہروں کی بھی، کہ ان کے اندر ہے پانی. چشموں کی بھی کہ وہ جس طرح آتے ہیں پھر کس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں ہوتے کہ انسانوں کے گزرنے یا کام کرنے کا مسئلہ بن جائے. اللہ نے ہر چیز کو اسی طرح، جانور ہیں جیسے جنگلی جانور ہیں وہ جنگل میں ہی رہتے ہیں. اگر وہ نکل کے ہر طرف آنا شروع ہو جائیں
تو پھر تو کچھ مشکل، ہر چیز مشکل ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے. تو اللہ نے ہر چیز ایک لمٹ کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو انسان کو بھی کہتے ہیں انسان تیری بھی جو لمٹس ہیں نا تو بھی اس کے اندر آ جا تاکہ پھر تیرے پہ میری رحمت آئے. تبھی غضب آنا جب لمٹ کو کراس کرنا ہے. تو حد کے اندر رہنا چاہیے. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس میں ہر چیز پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے خاص رحمت اللہ کی کن کے لیے ہے؟ جن کو اللہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی کویسچن آپ کو نیکسٹ ٹیسٹ میں آ سکتا ہے کہ اس آیا کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور جو ضروری ہے کیا وہ ہم نے حاصل کر لیا، اور ابھی کتنا کو کیا اور کتنا کرنا باقی ہے. کوشش اس کے لیے ضروری، بالکل کوشش جاری رکھنی ہے. ہم لوگ بھی بڑا سا لکھتے ہیں کہ کوشش جاری آنسر بھی اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے نا. دیکھیں تو ہر چیز پر اس کی رحمت ہے. اگر ہم غلطی سے بچ جاتے ہیں تو یہ بھی اس کی رحمت ہمیں بچا لیتی ہے، کیونکہ ہم بچنا چاہتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے لیکن کرنا نہیں چاہتے، ہو جاتی ہے، تو اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بچا لیتا ہے. تو اللہ کی خاص رحمت ہے یہ، جن کو اللہ نیکیوں کی توفیق دے، جو اللہ سے ڈریں اور جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. جو ڈرتے ہیں وہی زکوٰۃ دیتے ہیں. کتنی فکر انہیں ہوتی ہے کہ سال پورا ہونے کو ہے، چاہے جیسے بھی ہے، مجھے چاہے اس میں سے گولڈ بیچ کے کیوں نہ دینا پڑے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے. اور جن کو اتنا نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سانو کی پیسے ہی کوئی نہیں سی کیویں دیندے. وہ ڈھیلے ڈالے بن کے نا اس کو وہ بس ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی اس کے لیے کرنا پڑے وہ کام وہ کرتے ہیں. تو پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے. فرمایا اللہ زینہ وہ لوگ یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں رسول کی. کون سے؟ النبی الامی، نبی امی کی. اب کیا ہے نبی امی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک طرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی آیات کو ماننا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسری طرف سنت کو ماننا ہے. سنت کو یتبعون، پیروی کرنی ہے. اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنا. اور ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو ماننا ہے، فوٹ سٹیپس پر چلنا ہے. کون سے نبی کی؟ الامی، جو امی ہے. کون ہوتا ہے امی؟ جس کے علم کا سورس بس اس کی ماں ہو، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. فرمایا اللہ سی وہ جو یجدونہ وہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں. کون ہیں یہ؟ اہل کتاب. اس نبی کا ذکر پاتے ہیں لکھا ہوا کہاں پہ؟ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. رسول اگرچہ امی ہیں لیکن ان کا ذکر کہاں پہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
جی وہ ان کا ذکر پاتی ہیں. رسول چاہے اگرچہ امی ہیں لیکن ان کا ذکر ان سے پہلی امتوں کی کتابوں میں ملتا ہے. ان کی نشانیاں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں. کہاں پہ؟ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، دونوں میں. لہٰذا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا وہ اس نبی کو مانیں اور اس کی پیروی کریں. یہاں صرف ماننے کا ذکر نہیں آ رہا. کس کا ذکر آ رہا ہے؟ پیروی کرنے کا، فالو کرنے کا، فوٹ سٹیپس پر چلنے کا. فرمایا یأمرہم، وہ حکم دیتا ہے ان کو بالمعروف، بھلائی کا، وینہاہم، اور وہ روکتا ہے ان کو عن المنکر، برائی سے. معروف سے مطلب نیکیوں کا، وہ انہیں نیکیاں کرنے کے لیے کہتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے. وایحلو، اور وہ حلال کرتا ہے، لہم، ان کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں. ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے. یعنی ان کے لیے طیبات حلال کی، جیسے مویشی جانور ان کے لیے حلال کیے. ایک تو معروف کا حکم دیتا ہے، دوسرا برائیوں سے روکتا ہے. یہ چند علامات بتائی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں، جو کہاں لکھی ہوئی تھیں؟ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اس میں خاص طور پر جو آپ کی نشانی بتائی گئی ہے وہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. سب رسولوں نے یہ کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، اور آپ کی امت کو بھی یہی ذمہ داری سونپی گئی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اور دوسری صفت کیا ہے؟ طیبات، وہ ان کے لیے حلال کرتا ہے طیبات، پاکیزہ چیزیں، جیسے مویشی جانور. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرتا ہے ان پر ناپاک، خبائث گندی ناپاک چیزوں کو حرام کیا، جو چیزیں ان کے لیے درست نہ تھیں. اور کیا کیا؟ وَيَدَعُ، اور اتار کر رکھتا ہے، عنہم، ان سے، اِثْرَہم، بوجھ ان کے. اِثْرَ کہتے ہیں بھاری بوجھ کو. اور الاغلال اللتی، توق، بیڑیاں، کانت جو تھیں، علیہم، ان پر، جو بیڑیاں ان پر پڑی تھی، سے مراد فزیکل بیڑیاں نہیں تھیں. اس سے مراد کیا؟ فزیکل بیڑیاں؟ کیا فزیکل بیڑیاں تھیں؟ نہیں. اس سے مراد ایسے قوانین تھے، ایسی پابندیاں جس میں ایسے رواج جس میں لوگ جکڑے ہوئے تھے. جیسے آج بھی لوگ بہت سے رواجوں میں جکڑے ہوئے ہیں. کون سے ہیں؟ کہ بیٹی کی شادی ہے تو اس میں اتنے جوڑے بنانے ہیں، فلاں کو، یہ فلاں پھپھی ساسدہ جوڑا، چاچی ساسدہ جوڑا، مامی ساسدہ جوڑا، یہ سارے آگے سے ان کے بیٹی کے اتنے بنانے ہیں. اتنے سوٹ 50 51 یہ بیٹی کے بنانے ہیں، پھر آگے سے ان کے بنانے ہیں. اور اسی طرح مرنے کی رسمیں ہیں جو دنیا سے جاتا ہے، تب اس میں بھی لوگ جکڑے ہوئے، خود کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے کہ 40 دن کھانا ہے، فلاں جگہ پہ پہنچانا ہے، پھر ہم نے ہر جمعرات کو یہ کام کرنا ہے، فلانا اس طرح کرنا ہے. پھر جس کی کوئی فوتگی ہوئی، پھر بیٹی والوں نے بہت ساری چیزیں ادھر لے کے جانی ہے، سب کے کپڑے، زیور، بڑا کرنا ہے. کوئی بوڑھا فوت ہو گیا تو اس کے لیے اب بڑا کرنا ہے اس کا. اسی طرح کی، اور اس میں چاہے قرضہ کیوں نہ لینا پڑے، وہ بھی لینا ضروری ہے کیونکہ یہ رسمیں کرنی ہیں. اسی طرح کی پابندیاں اہل عرب میں بھی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان پابندیوں کو ختم کیا. پچھلی شریعتوں میں ان کی قوموں پر ان کی گناہوں کی وجہ سے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ان کو بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. مثال کے طور پر نفس کے بدلے نفس تھا، دید یا معافی نہیں تھی. ان کے اندر صرف یہ تھا قصاص، بدلہ لینا ہے، جان کے بدلے جان. یہ نبی نے آ کر اس پابندی سے نکالا لوگوں کو. پھر دید یا معافی رکھی گئی، یا بدلہ لے لیں، یا پیسہ لے لیں، یا معاف کر دیں. کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کاٹنا ہوتا تھا، دھو کر پاک کرنا نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں ہے لگ گئی نجاست، دھو کر پاک کر لو، وہاں پہ نہیں تھا. اسی طرح حائضہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ اس گھر میں بھی نہیں رہتے تو اسے علیحدہ کر دیا جاتا تھا. ہمارے ساتھ ایسا ہے نہیں ہے. تو گھر میں اسی طرح مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا.
وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. یہ ساری چیزیں زندگی کو مشکل بنائی ہوئی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایسی شریعت دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے ان کی زندگیاں آسان ہوئیں اور ان کے لیے بوجھ اور بیڑیاں ہٹ گئیں. تو یہ کس کی صفات بتائی جا رہی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج بھی آپ کی پہچان انہی صفات کے ساتھ کروائی جائے گی. قرآن پاک کے بعد آپ کی سنت اور آپ کی سیرت سے متعارف کروایا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہی قرآن کی اصل تفسیر ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا آپ کا اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو قرآن جو ہے آپ کی سنت قرآن کی تفسیر ہے، آپ کی سیرت قرآن کی تفسیر ہے. تو ہمیں قرآن کے ساتھ احکامات ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت کو بھی فالو کرنا ہے. اب ماننے والوں کو کیا کرنا ہے پھر؟ فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لے بھی ساتھ اس کے کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اب یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے اور آپ کو ماننے والوں کا ذکر ہے. وَعَزَّرُوهُ، اور قوت دی اس کو، وَنَصَرُوهُ، اور مدد دی اس کو. قوت کہتے ہیں تعظیم کرنا، عزت و احترام کرنا. اب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں نہیں، آپ کے صحابہ کی بھی بتائی جا رہی ہیں اور ان لوگوں کی بھی جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کو عزت دی، احترام کیا. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں آپ کا ساتھ دیا، پھر جہاں جہاں پہ ضرورت پڑی اپنے پورا گھر کا سامان لے کر آ گئے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی. صحابہ کرام کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ عزّروہ ونصروہ، انہوں نے آپ کی تعظیم کی. جو آپ نے بات کہہ دی وہ انہوں نے مانی، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، اور مدد دی، آپ کے کام کو خود بھی کیا، آگے بھی پھیلایا. اور جہاں ہیلپ پڑی، ضرورت پڑی دین کے لیے، وہ اپنی جان مال سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے. لیڈر کا احترام بھی تھا، محبت بھی تھی، اتباع بھی تھا اور مدد بھی کرتے تھے، ہر حال میں ساتھ دیتے تھے. جیسے غزوہ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 نے کیا کہا تھا؟ ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، بہانے نہیں کیے تھے. اسی اخلاص کی وجہ سے 313 ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ نبی کی بات مانی تھی، نبی کا ساتھ دیا تھا، نبی کی مدد کی تھی، تو کامیاب ہو گئے تھے. جیسے عروہ بن مسعود نے جا کر کہا تھا کہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کیا نور کی. نور سے مراد یہاں قرآن پاک ہے. الذی، وہ جو انزل، نازل کیا گیا، ماہو، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن کس پر نازل ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محمد کے ساتھ جو کتاب اتاری گی اس کی بھی وہ پیروی کرتے ہیں. تو جن کی یہ خصوصیات ہیں، اولئک ھم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، جن کی پیشگوئی عروہ بن مسعود نے کی تھی اور بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. کون؟ عروہ بن مسعود. کہا یہ ہے کامیاب ہونے والوں کی علامات. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دوسری طرف آپ کے ساتھی جن کی یہ صفات. خصوصی طور پر صحابہ کرام کا ذکر ہے. اور پھر جو بھی ایمان لائے، جو بھی پھر آپ کی سنت کو فالو کرے، قرآن اور سنت کو، سب کی طرف اشارہ ہے. آپ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے مشن میں آپ کے ساتھی بنے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کے مطابق بھی خود کو ڈھالیں اور پھر ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. جزاکم اللہ خیر.